السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنی نماز کو صحیح کرو اور ہمیشہ نماز پڑھو، نماز سے دور مت جاؤ۔ اگر نماز ہمارے پاس میں ہے نا تو سب کچھ ہے، ہم ہر انسان سے لڑ سکتے ہیں، ہر شیطان سے لڑ سکتے ہیں۔ تو نماز کو اپنی صحیح کرو، نبی کے طریقے سے کرو۔ نماز اگر صحیح ہے نا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر جب ہماری موت بھی آ جائے گی نا، پھر بھی ہمیں ڈر نہیں ہے۔ نماز کو نبی کے طریقے سے پڑھو، سنت کے طریقے سے پڑھو، ان کے بابوں کی طرف سے مت پڑھو۔ تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو یہ جمال الدین بابا ہے، پسادی بابا۔ تو ایک بات آپ میری دھیان سے سن لو، دیکھو کہ آج تک کسی بابے نے کوئی چمتکار کیا ہے؟ کسی بابے نے کسی ملک کے اندر کوئی ہوائی جہاز بنائی ہے، یا کوئی موبائل بنایا ہے، یا کوئی کسی بندے کو زندہ کیا ہے؟ یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب کہانیاں میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں۔ آپ اپنی آنکھیں کھولو، ان کے پیچھے جاؤ گے نا برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے جاہل لوگوں کے منہ میں، یعنی ان کا منہ میں بولتا الٹا کر کے آگ میں ڈالوں گا، اور ان کے منہ میں انگارہ ڈالوں گا کہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ خود کہیں گے کہ اے پروردگار، اے پروردگار، ہم اللہ کے فرمانبردار بھی نہیں ہوئے، اور نبی کا حکم بھی نہیں مانا۔ تو یہ لوگ تو خود یعنی جہنمی ہے۔ ہم ان کے پیچھے مت آؤ۔ یہ جو ہمیں بکاتے ہیں نا، یہ صرف اپنے چندے کے لیے بکاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سوچو، دیکھو یہ کیا کیا لکھتے ہیں مرزا صاحب کے لیے۔ جب یہ لوگ ایسا، ایک عالم اپنے بول سکتا ہے کہ حرام جادو، یہ کیا کیا بولتے ہیں، آپ سوچو خود کہ ایسا انسان عالم ہو سکتا ہے؟ ان کا اخلاق دیکھو کیسا ہے۔ ان کا اخلاق تو جیسے سنڈاس ہوتا ہے نا، گٹر، اس سے بھی گھٹیا ہے ان کا۔ تو ایسے لوگوں کو وہ سنڈاس کے اندر رکھنے کا ایک ہفتے کے لیے ان کی سزا وہی ہے کہ اس کے اندر رکھے اور پھر ان کو جیل میں سڑائے۔ ان کو پوری بولتا ہے نا عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گرد ہے یہ لوگ۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جو پسادی بابا ہوتے ہیں نا، وہ فساد پھیلاتے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو لڑوا دیتے ہیں۔ اور اس لیے کیا دیکھو، دنیا میں مسلمانوں کا نام خراب ہی انہوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ برے مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کا نام ہی خراب کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں الٹے منہ جہنم میں ڈالوں گا۔ اور یہ لوگ پھر ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا، وہ مسلمان کہیں گے کہ اے پروردگار، کہ ان کو دگنا آپ دے، کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہم نے تو ان کو اچھا ایک عالم سمجھ کے ان کے پیچھے ہم چلے تھے، لیکن ہمیں تھوڑی معلوم تھا کہ یہ پسادی بابا ہے۔ انہوں نے ہمیں گمراہ راستوں پہ لے گئے اور ہمیں برباد کر دیا۔ آج ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو ہمارے حوالے کر، تاکہ ان کو پیروں کے نیچے رون دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تو ان سے بہت ناراض ہے۔ اور یہ جو طارق جمیل صاحب ہے، یہ مرزا صاحب ہے، یہ تو ایک نیک بندے ہیں، یہ تو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں دیکھو، ان کے جیسے بندے ملیں گے بھی نہیں۔ جو قرآن کی طرف بلا رہا نا، وہ سچا مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ تو ہمیں ایسے مسلمانوں کے پیچھے چلنا ہے جو ہمیں قرآن کا راستہ دکھائے۔ ہمیں ایسے غداروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے جو چندے کی فکر کرے۔ ان کا کیا ہے، اچھا کھانا اور اچھا گھر ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے جنت سے۔ ان کی جنت یہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ شیخ عبدالجیلانی قادری ہے، جو اولیاء ہے یا علماء ہے، جو بھی ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، کوئی انسان کو نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا تھا، اور وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں وہ اچھا انسان تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ان کو کہ میرے اوپر کہانیاں بناؤ۔ تو یہ تو ان اپنے چندے کے لیے اپنے فسادی بابا بن گئے ہیں یہ۔ باقی یہ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کو پڑھتے تھے تو یہ ایسا ہمیں گمراہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو کے پیچھے مت جاؤ میرے بھائیوں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی نماز کو صحیح کرو، اپنے ماں باپ کے احترام کرو، اور اپنے جو مسلمان بھائی ہے ان کا احترام کرو، اچھا اخلاق بناؤ، اور اپنے جو ہمسایہ ان کی عزت کرو۔ تو ایک دوسرے کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم ابھی بھی اپنے آپ کو چینج کر لو، اچھے کام کرنے لگ جاؤ، تمہارے جو برے کام ہیں وہ اچھائیوں میں بدل دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندہ دھیرے دھیرے میری طرف رجوع کر لے گا۔ اگر آپ ان بابوں کے پیچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زندگی میں تو تمہیں توبہ ملے گی نہیں۔ جب انسان کچھ کرتا ہے بابوں کے چکر میں رہا اور شرک کرتا رہا، قبروں کی پوجتا رہا، اور انہوں نے جھوٹی کھانیوں کے اندر ہاں ملایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں کے پیچھے چلا وہ جہنمی ہے، اور جو ان کے پیچھے چلنا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ اور ان سب کے اوپر پورے فرشتوں اور نبیوں کی اور اللہ کی اور پورے دنیا کی لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ تو یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا ہے، ہماری جنت برباد نہیں کرنی ہے۔ بھائیو،
اللہ سے دعا کرو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اس جیسے دجالوں اور فسادی بابوں سے اور جہنم کی آگ سے۔ مسلمان بھائیوں، آج بھی وقت ہے، یہ بولے بالے معصوم مسلمانوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گئے وہ جہنمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے، اور جو بھی اچھا عالم ہے مرزا صاحب کے جیسا، گامدی صاحب کے جیسا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جیسا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جیسا، احمد دیداد کے جیسا، ان کے پیچھے چلو۔ تو ہمیں صرف قرآن سے چاہیے، ہمیں دوسرا اور کچھ نہیں چاہیے، ہماری قرآن ہے۔ وہ جو اللہ نے کہا کہ جس نے میری قرآن تھام لی وہ میرا ہو گیا، اور جس نے قرآن چھوڑ دی وہ جاہل جہنم کا ہو گیا۔ تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں، جن کا اخلاق دیکھو کتنا گندا ہے، یہ کیا کیا بولتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ تو بولتا ہے نا، وہ جو جاہل مسلمان ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو ہنسانے کا چکر ہے کہ دیکھو میں ان کے ساتھ میں کیا کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ اپنی جہنم کے اندر جگہ بنا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک عالم کا مذاق اڑانا، اور ایک عالم اگر وہ تو قرآن سے بول رہا ہے، اگر اس کو جھٹلاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں کہ جو آدمی قرآن کی آیت کو کوئی بھی غلط نہیں بتا سکتا ہے، تو مرزا صاحب تو قرآن کی آیت سے بتا رہے ہیں، تو وہ پھر جھوٹے کیسے ہو گئے؟ اگر ان کو جھوٹے کرنے والا وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، جب وہ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے، حدیث کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ جیسے بخاری ہے، حدیث بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، اگر وہ جھوٹا بتا رہا ہے تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ایسے بابوں کے لیے دعا کرو پانچوں نماز میں، اے پروردگار ایسے شیطانوں کو، ایسے جاہلوں کو، ایسے فسادیوں کو اس زمین سے اٹھا لے اور ان کو نست نابود کر دے، اور ان کے اوپر لعنت بھیج۔ اور پروردگار، یہ تو ایسے جاہل لوگ ہیں جو ہمیں برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں، یہ فرقوں پہ فرقوں بنا رہے ہیں، جبکہ نبی نے کہا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ خلفائے راشدین، باقی سب پھر کے جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں کچھ نہیں بننا ہے، نہ ہمیں دیوبندی بننا ہے، نہ ہمیں اہل حدیث بننا ہے، اور نہ ہمیں کوئی فرقہ نہیں بننا ہے، اور نہ ہی ہمیں وہابی بننا ہے، نہ ہمیں سلفی بننا ہے، اور نہ ہمیں کچھ بھی نہیں بننا، ہمیں صرف مسلمان بننا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ سورہ ابراہیم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہو، پہلے کی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے اور اس کتاب میں بھی مسلمان ہے۔ جو بھی کوئی پوچھتا ہے تو ہم یہی بولو کہ ہم مسلمان، سچے مسلمان، جو سب انسان سے سب سے جو انسانوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ سچا مسلمان ہوتا ہے، چاہے اس میں سکھ ہو یا ہندو ہو یا مسلم ہو۔ ہمیں سب سے بھائی چارہ کرنا ہے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ بولتا ہے میں نے تمہیں اسپیشل اس لیے زمین پیدا کیا ہے کہ تم جن اور انسان کو، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو ہمیں اس پہ چلنا ہے کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو مرزا صاحب ہے، ان کی جو وہ بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے، اس کو دھیان سے سنو، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ان بابوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم کبھی بھی جنت میں، لکھے تو 100% ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ تو بھونکنے والے کتے ہیں۔ ان کتوں کو ٹکڑے ڈالتے رہو اور تم اپنی بربادی کرتے رہو۔ تو جب آپ لوگ ان کے ٹکڑوں بند کر دیں گے نا، ان کتے کے پتر ہے، یہ کتے کے پتروں کے ٹکڑے بند کر دو تو یہ صحیح روڈ پہ آ جائیں گے۔ تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں اللہ کے پیچھے چلنا، اللہ اور رسول کی باتیں ماننی ہے کہ آتی اللہ آتی رسول، ہمیں وہی چلنا ہے جو اللہ نے ہمیں کیا دیا، نبی نے ہمیں کیا دیا، اس کے اوپر چلو۔ اپنی نماز کو صحیح کرو، جس نے نماز صحیح کی اس کی دنیا سدھر گئی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، اگر نہیں سنبھلو گے تو بہت برا وقت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس ویڈیو کو پورے مسلمان بھائیوں کے پاس پھیلاؤ تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو۔